بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک کے اندر رہتا ہوں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ میں صدقہ فطر جو ہے وہ کیسے ادا کروں گا، اور جو میرے بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ان کا صدقہ فطر بھی میں نے ادا کرنا ہے کہ وہ بچے پاکستان کے اندر ہیں، وہ خود اپنا صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کریں گے۔ اس حوالے سے جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ جی بہت ہی اچھا، یہ بھائی نے سوال پوچھا۔ اکثر یہ ساتھی سوال پوچھتے رہتے ہیں جو بیرون ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان میں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو جو بندہ ادا نہیں کرتا، اس بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، وہ لٹکا رہتا ہے۔ تو اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے عید والے دن اس کو ادا کرنا، یہ افضل وقت ہے۔ ویسے آپ جب بھی اس کو چاہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی اسے ادا کریں تو بندے کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب جو بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ صدقہ فطر بیرون ملک کے اندر ہیں تو وہ کس حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو بندہ جس ملک کے اندر ہے، اگر وہ پاکستان کے اندر ہے یا سعودی عرب کے اندر ہے یا UK کے اندر ہے، جس بھی ملک میں ہے، جس ملک میں وہ عید کی نماز ادا کرے گا، جہاں وہ عید والے دن موجود ہے، اس حساب سے اس بندے کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ اگر وہ UK کے اندر عید کی نماز پڑھتا ہے، عید کے دن ادھر ہے، تو پھر اسی حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر سعودی عرب کے اندر ہے تو وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اگر وہ پاکستان کے اندر ہے تو پھر وہ پاکستان کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بہرحال جس ملک میں وہ عید کی نماز ادا کرتا ہے اس ملک کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 12 مرتبہ آپ نے اس کو سماعت کیا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے اگر گندم کے حساب سے کوئی بندہ دیتا ہے یا چکی کا جو آٹا ہے تو آدھا سا جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا، اور اگر کوئی بندہ صاحب ثروت بندہ ہے، مالدار بندہ ہے، تو وہ پھر جو کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، پنیر یا کشمش کے حساب سے اس کو دے گا۔ تو گندم جو ہے یہ آدھا سا ہے، اور باقی جتنی بھی اجناس ہیں وہ 1 سا جو ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اگر اس کو کلو کے حساب سے دیکھا جائے تو کلو کے حساب سے اگر دیکھا جائے، گندم کا آدھا جو سا ہے اس کا یہ بنتا ہے 1 کلو 920 گرام، یعنی 80 گرام کا کم 2 کلو ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو 2 کلو ہی احتیاطاً دینا چاہیے، یعنی اللہ کی راہ میں جب بھی دیں تو زیادہ ادا کریں۔ تو جو شخص بیرون ملک کے اندر ہے وہ اپنا صدقہ فطر وہاں کے حساب سے جو گندم کا ریٹ ہے یا باقی اجناس کا ریٹ ہے اس کے مطابق وہ دے گا۔ اور پھر یہ بھی پوچھا کہ وہ اپنے بچوں کا صدقہ فطر کیسے ادا کرے گا۔ اب جو غنی شخص ہے اس کے اوپر اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا یہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بیرون ملک کے اندر ہے تو وہ وہاں کے حساب سے اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ وہ پاکستان کے حساب سے نہیں دے گا، بلکہ اگر UK کے اندر ہے تو UK کے حساب سے اپنے نابالغ بچوں کا وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ہاں اگر اس کے جو بالغ بچے ہیں یا اس کی بیوی ہے تو یہ شوہر کے اوپر ان کا بالغ بچوں کا اور بیوی کا صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں، لیکن کچھ گھروں کے اندر یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہی سب کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ان کا معاملہ ہے تو اگر وہ والد اگر دینا چاہتا ہے تو بالغ بچوں کا اور بیوی کا وہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس کے حساب سے دے گا، یعنی پاکستان کے اندر ہے، بالغ بچے جو ہیں اور بیوی ادھر ہے تو پھر وہ ان کے حساب سے یعنی پاکستان کے حساب سے دے گا۔ لیکن جو نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر وہ اس ملک کے حساب سے دے گا جس ملک میں وہ رہ رہا ہے، یعنی وہ UK کے اندر ہے تو UK کے حساب سے وہ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔
اگر سعودی عرب کے اندر ہے تو اس کے حساب سے کرے گا، یا جس بھی ملک کے اندر ہے تو اس ملک کے حساب سے وہ صدقہ فطر اپنے نابالغ بچوں کا اور اپنا ادا کرے گا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا، مجھے امید ہے اسے اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور جو اس چینل پہ نئے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔